السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آگاہی محمد سرور کے ساتھ۔ یہ بائیوگرافی سیریز کی پہلی قسط ہے اور آج ہم آپ کو ایک ایسی شخصیت کے بارے میں آگاہی دیں گے جس کے متعلق آپ شاید کم ہی جانتے ہوں گے۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئے گی۔ جس شخصیت کے بارے میں ہم بات کریں گے وہ ہیلن کیلر ہے۔ ہیلن کیلر کون تھی؟ اس کے بارے میں لوگ بہت کم جانتے ہیں۔ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ ہیلن کیلر کے بارے میں بہت کچھ جان پائیں گے، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ ہیلن کیلر 27 جون 1880 میں الاباما میں پیدا ہوئی۔ اپنی پیدائش کے صرف 1.5 سال کی عمر میں اسے ایک خطرناک بیماری نے آ گھیرا جس سے وہ اندھی اور بہری ہو گئی، لیکن اپنی محنت اور لگن سے آج اس کا نام کتابوں میں سنہری حروف میں لکھا جا رہا ہے۔ ہیلن کیلر کے والد اس وقت ہونے والی جنگ میں اتحادی افواج کا ایک افسر تھا۔ ہیلن کیلر کی والدہ کا نام کیتھرین ایڈمز کیلر تھا۔ اس کے 2 بڑے سوتیلے بھائی بھی تھے۔ کیلر کا خاندان زیادہ امیر نہ تھا۔ ان کی آمدن کا زیادہ تر دارومدار کپاس کی کاشت پر تھا۔ بعد میں ہیلن کیلر کے والد آرتھر ایک مقامی ہفتہ وار اخبار میں ایڈیٹر کی پوسٹ پر تعینات ہو گئے۔ کیلر اپنے دیکھنے اور سننے کی صلاحیت کے ساتھ پیدا ہوئی تھی اور محض 6 ماہ کی عمر میں ہی بولنے لگی تھی، جبکہ 1 سال کی عمر میں اس نے چلنا شروع کر دیا تھا۔ کیلر 1882 میں گردن توڑ بخار اور برین فیور کی وجہ سے اپنے سننے اور دیکھنے کی صلاحیت سے محروم ہو گئی تھی، لیکن اس کے والدین نے اس پر کوئی خاص توجہ نہ دی۔ پھر کچھ دنوں بعد اس کی ماں نے محسوس کیا کہ کیلر کھانے کی گھنٹی بجنے پر کسی رد عمل کا اظہار نہ کرتی ہے، تو اسے اس کے بارے میں فکر لاحق ہوئی۔ جیسے جیسے ہیلن بڑی ہوتی گئی، اس نے اپنے کسی قریبی جاننے والوں کے ساتھ محدود سطح پر بولنے کا طریقہ ایجاد کیا۔ اس نے اپنی دوست مارتھا واشنگٹن کے ساتھ مل کر ایک سائن لینگویج تیار کی۔ 7 سال کی عمر تک اس نے بات چیت کرنے کے لیے 60 سے زیادہ سائنز ایجاد کر لیے تھے۔ اسی دوران وہ اپنی بیماری کی وجہ سے گھر والوں سے بدتمیزی سے پیش آنے لگی۔ چڑچڑاپن اس کے مزاج کا حصہ بن گیا اور ہر معاملے میں وہ اپنی من مرضی کرنے لگی تھی۔ جب اسے غصہ آتا تو ٹھوکریں مارتی اور چلانا شروع کر دیتی، اور جب خوش ہوتی تو بے قابو ہو کر ہنستی چلی جاتی۔ وہ اپنی دوست مارتھا کو تنگ کرتی اور اپنے والدین کو اپنے رویے سے عجیب کشمکش اور الجھن میں ڈال دیتی۔ ہیلن کیلر کی والدہ نے چارلس ڈکسن کے سفر نامہ میں ایک بہری اور اندھی لڑکی کے کامیاب تعلیمی کیریئر کے بارے میں پڑھا۔ اس کے بعد کیلر کے والدین اسے مشورے کے لیے ایک اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے۔ ڈاکٹر نے الیگزینڈر گراہم بیل، جو کہ ٹیلی فون کا موجد تھا، سے ملنے کا مشورہ دیا۔ اس وقت گراہم بیل بہرے بچوں کے ساتھ کام کر رہا تھا۔ گراہم بیل کیلر اور اس کے والدین کے ساتھ ملا اور ان سے کہا کہ آپ کو پرکنز انسٹیٹیوٹ فار بلائنڈ، جو کہ ہاؤسٹن میں واقع تھا، وہاں جانا چاہیے۔ اس طرح وہ وہاں گئے اور پھر کیلر کا تعلیمی کیریئر شروع ہوا۔ 3 مارچ 1887 کو اینی سولیوان نے ہیلن کیلر کو پڑھانا شروع کیا۔ شروع میں کیلر نے سرکشی اور ضدی پن کا مظاہرہ کیا اور اس نے منحرف ہو کر اینی سولیوان کے ساتھ تعاون کرنے سے انکار کر دیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ کیلر کا مزاج غصیلا ہوتا چلا گیا۔ آخر اینی سولیوان نے کہا کہ اسے کیلر کو باقی خاندان سے الگ کر دینا چاہیے تاکہ کیلر سولیوان کی ہدایت پر عمل کر سکے۔ اب سولیوان نے کیلر کو لفظ واٹر سکھایا۔ اینی سولیوان اس کے ہاتھوں پر سپیلنگ لکھ کر اسے سکھاتی۔ اب وہ تقریباً 30 سے زائد الفاظ سیکھ چکی تھی۔ پرکن اسکول کے علاوہ اس نے 1894 سے 1896 تک رائٹ ہومسن اسکول فار ڈیف، جو کہ نیو یارک سٹی میں تھا، جوائن کیا۔ یہاں اس نے باہمی ربط کی صلاحیتوں کو بہتر بنایا اور عام تعلیمی مضامین پڑھے۔ اب ہیلن کیلر کالج جوائن کرنے کے لیے پرعزم تھی۔
اس طرح کیلر نے 1896 میں کیمبرج اسکول فار ینگ لیڈی جوائن کیا۔ جیسے جیسے اس کی کہانی عام لوگوں میں مقبول ہونے لگی، ہیلن کیلر نے مشہور اور بااثر لوگوں سے ملنا شروع کیا، جن میں ایک مشہور رائٹر مارک ٹوین، جو ہیلن کیلر سے بہت متاثر ہوا، وہ دونوں اچھے دوست بن گئے۔ ٹوین نے ہیلن کیلر کو اپنے دوست راجر سے ملوایا۔ راجر ہیلن کیلر کی صلاحیتوں اور ارادے سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے ہیلن کیلر کو ریڈ کلف کالج جوائن کرنے کے لیے ہر ممکن امداد کی۔ وہاں اینی سولیوان نے پڑھائی کے سلسلے میں ہر طرح سے ہیلن کیلر کا ساتھ دیا۔ وہ لیکچر کے دوران اس کے پاس بیٹھتی اور لیکچر کی باتیں اسے سکھاتی۔ اب وہ وقت تھا جب ہیلن کیلر نے باہمی ربط کے بہت سے طریقوں پر مہارت حاصل کر لی تھی۔ ہیلن کیلر نے اپنی پہلی کتاب دی اسٹوری آف مائی لائف 1905 میں لکھی، جس میں اس نے اپنے بچپن سے لے کر 21 سال کی عمر تک پیش آنے والے تمام واقعات قلم بند کیے۔ ہیلن کیلر سماجی سرگرمیوں میں بھی حصہ لیا کرتی تھی۔ ہیلن کیلر نے 20ویں صدی کے نصف تک بہت سے سماجی اور سیاسی کاموں کو سر انجام دیا۔ کالج کے بعد ہیلن کیلر نے اس دنیا کے بارے میں بہت کچھ جان لیا تھا، اور یہ بھی کہ وہ کیسے دوسرے لوگوں کی زندگیوں کو بہتر بنا سکتی ہے۔ ہیلن کیلر کی زندگی کی کہانی نیو انگلینڈ تک پھیل چکی تھی۔ کیلر اب ایک جانی پہچانی شخصیت اور لیکچرر بن چکی تھی۔ وہ لوگوں کو اپنے تجربہ سے مستفید کرتی اور یہ بتاتی کہ معذوری کے ساتھ جینا کیسا ہوتا ہے۔ اس نے اندھے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے بہت سے اقدامات اٹھائے۔ اس نے 1915 میں جارج کیسلر کے ساتھ ایک ادارہ ہیلن کیلر انٹرنیشنل بنایا۔ اس ادارے کا مقصد اندھے پن کی وجوہات اور نتائج پر قابو پانا تھا۔ 1920 میں ہیلن کیلر امریکن سول لبرٹیز یونین کی کو فاؤنڈر بنی۔ اس نے 1924 میں ایک مہم میں حصہ لیا جس کا مقصد اندھے لوگوں کی معاشی اور صحت کی حالت کو بہتر بنانا تھا۔ اس نے 1909 سے 1921 تک سوشلزم پر بہت سے آرٹیکلز لکھے۔ یہ آرٹیکلز آؤٹ آف دا ڈارک کے نام سے شائع ہوئے۔ 1955 میں 75 سال کی عمر میں کیلر نے اپنی زندگی کا سب سے لمبا سفر طے کیا۔ کیلر نے 40,000 میل کی مسافت 5 ماہ میں طے کی۔ 1957 میں ہیلن کیلر کی کتاب دی اسٹوری آف مائی لائف پر ایک ٹیلی ویژن ڈرامہ دی میریکل ورکر بنایا گیا، جو بہت ہی مشہور ہوا۔ اس نے اپنی زندگی میں بہت سے انعامات اور اعزازات حاصل کیے، جس میں پریزیڈنشل میڈل آف فریڈم، جو اسے 1964 میں ملا، اور 1965 میں اسے وومن آف ہال آف فیم کے لیے چنا گیا۔ اسے ٹیمپل یونیورسٹی، ہارورڈ یونیورسٹی اور یونیورسٹی آف گلاسگو سے ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری بھی ملی۔ اس کے نام پر اسکاٹ لینڈ میں ایک تعلیمی ادارہ کھولا گیا۔ مختصر یہ کہ کیلر ایک پرعزم، محنتی اور لگن سے کام کرنے والی عورت تھی۔ وہ اندھی اور بہری تھی، مگر اسے روشن آنکھوں سے دنیا دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ اس نے اپنے ایک مضمون 3 Days to See میں لکھا کہ اگر اسے دیکھنے کے لیے 3 دن مل جاتے تو وہ کیا دیکھتی۔ ہیلن کیلر 1 جون 1968 کو نیند کی حالت میں اس دار فانی سے رخصت ہو گئی۔ ہیلن کیلر نے اپنی زندگی دنیا کو دیکھنے کی خواہش میں گزار دی، اور اسی وجہ سے اس نے اندھے اور بہرے لوگوں کی بھلائی کے لیے بہت سے کام کیے۔ اسی لیے اس کا نام آج بھی تاریخ کے سنہری اوراق میں لکھا گیا ہے۔